السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تنبیہ نمبر 6۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل والے سبق کے اندر ہم نے تنبیہ نمبر 5 پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور قاعدہ نمبر 3 کے موافق قاعدہ نمبر 3 ہمارا کیا تھا؟ جو را کے قاعدوں میں تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اگر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے، جیسے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، را ساکن ہے، دال ساکن ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، عسر، عین کے اوپر پیش ہے، سین ساکن ہے، را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے، اگر زیر آ جائے تو پھر وہ را باریک ہوتی ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تنبیہ نمبر 6، یعنی ہمیں ایک کلمے سے آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ حضرت مصنف یہاں پر قاعدہ نمبر 3 کے موافق فرماتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں ایک لفظ ہے واللیل اذا یسر، جب یہاں پر ہم رکتے ہیں تو اس را کو موٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض قاریوں نے اس را کو باریک پڑھنا اولا لکھا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ باریک پڑھنا اس کو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ اب حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ مگر یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اسی لیے ہم را کو قاعدہ مذکورہ کے موافق یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کیا ہے؟ عام قاعدہ کے موافق، جیسے لیلۃ القدر ہے، العسر ہے، تو یہ وجہ معتبر و قوی ہے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یسر، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو باریک پڑھتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، کیونکہ یہ لفظ جو اصل میں یسری تھا، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے اصل میں کیا تھا؟ یسری، واللیل اذا یسری، آگے اس کے یا تھی، جیسے فاسری، ٹھیک ہے، ایک اور صورت کے اندر کھڑا ہے فاسری، اس کے آگے بھی یا تھی، تو ان یا کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ان یا کو کیا ہے؟ غائب کر دیا، حذف کر دیا، اب یہ بن گیا یسری۔ فرماتے ہیں اگر یا حذف نہ ہوتی تو پھر بھی تو ہم را کو باریک ہی پڑھتے، اگر اصل میں جیسے لفظ تھا وہ جو یا تھی اگر وہ غائب نہ ہوتی تو پھر ہم کیا پڑھتے؟ واللیل اذا یسری، پھر بھی تو ہم را کو باریک پڑھتے۔ تو اسی لیے اس دلیل کو مان کر کہ یا حذف ہو گئی، اگر نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ باریک پڑھتے، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ باریک پڑھتے۔ اس دلیل کو مان کر وہ فرماتے ہیں اگر یا حذف ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مصنف فرماتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے یا نہیں ہے تو پھر ہم قاعدہ مذکورہ کے موافق ہی پڑھیں گے کہ را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، را ساکن ہے، پچھلا حرف ساکن ہے، یا کے اوپر زبر ہے، واللیل اذا یسر، اب را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ جو باریک پڑھتے ہیں ان کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب واللیل اذا یسری کی یا حذف ہو گئی، غائب ہو گئی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو قاعدہ کے موافق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ را ساکن ہو، پچھلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ واللیل اذا یسر، اس را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جو باریک پڑھتے ہیں ان کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے اس کے اصل میں یہ یسری تھا، جب یا حذف ہو گئی تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ یا ہوتی تو پھر کیا ہے؟ را کو ویسے بھی آپ باریک پڑھتے، لیکن اب اگر حذف ہو گئی تو پھر بھی ہم باریک پڑھیں گے، لیکن یہ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ان کی ضعیف ہے، اس لیے ہم اس را کو قاعدہ مذکورہ کے موافق ہی پڑھیں گے۔ واللیل اذا یسر، والفجر، واللیل اذا یسر، والشفع والوتر، ٹھیک ہے، اس طرح والفجر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں را ساکن، جیم ساکن، فا کے اوپر زبر ہے، اس قراء کو میں نے موٹا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ والشفع والوتر، را ساکن ہے، تا ساکن ہے، واو کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی میں نے موٹا پڑھا ہے۔ اب واللیل اذا یسر، اب اس کو باریک کیسے پڑھیں گے؟ آگے یا بھی نہیں لکھی ہوئی، اگر اصل میں وہ یا ہوتی
تو پھر ہم بھی باریک پڑھتے، لیکن اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، اور جو باریک پڑھتے ہیں ان کی روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لفظ کی واللیل اذا یسری کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔